السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 27 جمادی الاخری۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا نہایت بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ عفو و درگزر، رحم و کرم، دشمنوں کے ساتھ کریمانہ برتاؤ اور لوگوں کے ساتھ نرمی محبت میں کامل اور مکمل تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کے متعلق، تو انہوں نے فرمایا، قرآن ہی تو آپ کے اخلاق ہے، یعنی آپ کی پوری زندگی اور رات دن کے معمولات قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ آپ کے رحم و دل کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ راستے چلتے ہوئے ایک اعرابی نے چادر پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر نشان آ گیا۔ پھر سخت کلامی بات کرتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے وہ مجھے بھی دینے کا حکم دے دیجیے۔ اس قدر گستاخی سے پیش آنے کے باوجود بھی آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ مڑ کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے اسے کچھ دینے کی ہدایت دی۔ اخلاق کی انہی خوبیوں نے آپ کی دعوت و تبلیغ کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور ظلم و ستم اور جنگ و جدال کرنے والی قوموں کو عدل و انصاف اور محبت و بھائی چارگی سے رہنے والی امت بنا دیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ چونٹیوں کے مکانات یعنی بل۔ ایک چھوٹی سی مخلوق چونٹی پر غور کیجیے، یہ زمین میں اپنے رہنے کے لیے کس حسن تدبیر سے مکانات یعنی بل بناتی ہے۔ زمین کو پھاڑ کر مٹی باہر لا کر ڈالتی ہے، اندر کی جگہ صاف کر لیتی ہے، پھر اپنی خوراک اندر جمع کرتی ہے، اور جو غلہ وغیرہ جمع کرتی ہے اس کو اپنے دانتوں سے قطر کر رکھتی ہے۔ اور اس عقل مندی کا یہ عجیب حال ہے کہ یہ مکان نشیبی زمین میں بھی بناتی ہے، بلکہ بلند حصے زمین پر بھی بناتی ہے۔ یہ شعور اس چھوٹی سی مخلوق کو کس نے دیا ہے؟ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم پر ضروری اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم پر بھی اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ فائدہ، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا بھی امت کی ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں دعا فرماتے تھے بدن کے اعضاء کی سلامتی کے لیے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اور میرے کان میں عافیت عطا فرما، اور میرے آنکھ میں، بس تو ہی سچا معبود اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 5، جنت کا خزانہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں گانا بجانے کی چیزوں کی خرید و فروخت کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، گانے والی باندیوں کی خرید و فروخت مت کرو، اور انہیں خرید و فروخت میں انہیں تعلیم نہ دو، ان کی تجارت میں کوئی بھلائی نہیں اور اس کی قیمت حرام ہے۔ فائدہ، اس روایت سے گانے بجانے کے تمام آلات کی خرید و فروخت کرنا ناجائز ہوگی، اس میں ٹی وی وغیرہ بھی داخل ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی محبت کا نقصان۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس نے اللہ سے تعلق کر لیا، اس کی حاجتوں کا کفیل ہو جائے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں، اور جو شخص دنیا سے تعلق کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص کے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ شخص عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا، اور جس شخص کا اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو اس کو ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ہر قسم کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بخار اور ہر قسم کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا سکھاتے تھے، بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق النار ومن شر حر النار۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار ہو جاؤ، یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔